آیت 153 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلے ہم نے جو پچھلی آیت تھی اسی کو ذرا کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم ایک حدیث ڈسکس کر رہے تھے جس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پھیر دیا تھا مسلمانوں کو کافروں سے ان کی آزمائش کے لیے، تو اس کا واقعہ صحیح بخاری میں بیان کیا ہے حضرت برا بن عازب نے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری مشرکوں سے مدبھیڑ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی جماعت کو مقرر کیا اس درے کے اوپر اور ان کو اوپر عبداللہ بن جبیر کو امیر ٹھہرایا اور ان سے فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہنا، اگر تم دیکھو کہ ہم غالب آ گئے کافروں پر تو ہرگز نہ ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ وہ غالب آ گئے ہم پر تو ہماری مدد کو نہ آنا۔ پھر جب ہمارا مقابلہ ہوا تو ان کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے، یہاں تک کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی پونچے اٹھائے بھاگی چلی جا رہی ہیں پہاڑ کے اوپر۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ غنیمت غنیمت، تو عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ لیا ہے اس لیے یہاں سے مت ہٹو، اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے منہ پھر گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، اور جو ابو سفیان اس وقت سردار تھے مشرکین کے، وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم لوگوں میں اب محمد ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب نہ دو۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر؟ آپ نے پھر فرمایا جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ ابن الخطاب ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ سارے تو مارے گئے، تو اگر یہ زندہ ہوتے نا تو جواب دیتے۔ تب حضرت عمر نے ان کو جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے جھوٹ بولا ہے، ہمیں باقی رکھا ہے تاکہ ہم تیری رسوائی کا سبب بنے۔ تو پھر ابو سفیان نے ایک نعرہ بلند کیا، او اولو حبل، یہ حبل جو ہے ان کا دیوتا تھا، ایک بت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کو جواب دو۔ تو ہم نے کہا جی کیا جواب دیں؟ تو انہوں نے فرمایا قول اللہ اعلی و اجل۔ اور آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو خطاب ہے، اس نے کہا اولو حبل اللہ اعلی و اجل۔ پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی عزا ان کی دیوی تھی، عزیز کی منت ہوتی ہے ویسے عزا، کہ تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس تو عزا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دلوایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا مددگار تو اللہ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب ادھر سے ابو سفیان کو پریشر تھا خالد بن ولید اور دوسرے لوگوں کا کہ اب ہمیں اور بڑھ کر حملہ کرنا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور ابو سفیان کافی اس سینس میں سینسیبل کمانڈر تھے کہ ہی ریئلائز کہ یہ پہاڑ کے اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں، تو اگر یہ انہوں نے اوپر سے پتھر بھی برسائے تو ہمیں مار دیں گے، تو اب ہمیں ایک فتح مل گئی ہے تو ہم اس فتح کی خوشی منا لیں، یہی بہتر ہے۔ اور ان کے جواب میں کہا ابو سفیان نے کہ یوم بیومی بدر، یعنی یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، والحرب سجال، اور جو جنگ ہے یہ ڈول کی طرح ہوتی ہے، یعنی ڈول اوپر آتا ہے نیچے آتا ہے، آج اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ میں۔ اور مزید نے کہا کہ وتجدون مصلۃ، کہ تم میں مسلح کیے ہوئے لوگ ملیں گے۔ مسلح یعنی جن کی شہادت کے بعد لاشوں کو بے حرمتی کی گئی، ان کے اعضاء کاٹے گئے، جس میں حضرت حمزہ کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ اور حضرت حمزہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور سپہ سالار بھی تھے۔ تو ان کے شہادت کا حضور کو بہت زیادہ غم تھا، اتنا زیادہ غم تھا کہ اگرچہ اپنی فطری رحمت کے وجہ سے آپ نے جس نے نیزہ مار کے شہید کیا تھا وہ تو خیر غلام تھے، اور ان کو بس یہ آرڈر دیا گیا تھا، ابو سفیان کی بیوی ہی نے دیا تھا، تو ان کو بلوا کے مسلمان کروایا حضور نے تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، لیکن اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا، کیونکہ آپ کو حضرت حمزہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو
وہ ابو سفیان نے کہا کہ تم پاؤ گے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوا لم آمر بہا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ لم تسونی، اور مجھے ویسے کوئی برا بھی نہیں لگا. تو یہ ظاہر ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی کیفیت ہے. پھر جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں ڈیٹیل اس جنگ کا ذکر ہے. اب اس کانٹیکس میں آگے دیکھیں، اس تصعیدون، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے، ترتیب سعودی کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر، اوپر چڑھنا. تو جب تم چڑھے جا رہے تھے، اور پھر بامحاورہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے. یعنی آپ سچویشن کو امیجن کریں کہ اگر ایک سامنے سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور پیچھے سے آ کے آپ کی گردنوں پہ تلواریں پڑنی شروع ہو جائیں اور مٹی اڑ رہی ہو اور سمجھ ہی کچھ نہ آ رہی ہو. اور یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا اس موقع پہ، جسے آج کے دور میں فرینڈلی فائر کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بٹالین لڑنے کے لیے جا رہی ہے اور سامنے سے توپوں کے گولے آ رہے ہیں اور وہ شیلڈ لیتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے آ کے ایک دم کوئی فوج ان کے اوپر گولہ باری شروع کر دے یا گولیاں چلانی شروع کر دے، یا اوپر سے جہاز آ کے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھگدڑ مچ جائے گی اور لوگ بھاگیں گے، چاہے جتنے مرضی بہادر ٹرینڈ پراپر فوجی ہوں گے. اب اگر آگے پیچھے دونوں طرف سے حملہ ہو رہا ہوگا تو وہ شیلڈ بھی نہیں لے سکتے، مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. سامنے والے پہ تو گولی چلا سکتے ہیں، پیچھے والے پہ تو گولی بھی نہیں چلا سکتے. اگر مڑیں گے تو پھر ادھر سے دوسرے پارٹی پیچھے والی ہو جائے گی. تو اٹ واز ویری نیچرل. تو یہاں جب یہ بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی اپنے حوصلے قائم رکھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے اور آپ نہیں بھاگے، اور آپ کے ساتھ چند ساتھی اور بھی تھے نہیں بھاگے، لیکن میجورٹی جو ہیومن نیچر ہے اس کے حساب سے وہ بھاگے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، یہ تلوونہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، وہاں آیا تھا یلوون السنتہم، یعنی وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو. تو موڑنے کو مروڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ مطلب ہے، اور نہیں تم موڑتے تھے علی احد، کسی کے اوپر، یعنی تم اپنی گردنیں نہیں موڑ رہے تھے کسی کے، یعنی تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. کہ یاد کرو وہ منظر جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور کسی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم، اور رسول پکارتے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. اب یہ بامحاورہ ترجمہ ہے، ویسے اس کے لفظی ترجمہ ایکچولی جو بنے گا نا وہ یہ ہوگا کہ تمہارے پیچھے والا جو گروہ تھا، یہ اخرا کے ساتھ پھر ایک محذوف ہے اسم، جماعت، کہ جو تمہارے پیچھے والا گروہ تھا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی ثابت قدم رہنے والوں میں موجود تھے اور وہ تمہیں پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ، یہ اصابہ وہی ہے جو ثواب والا ہے، سے واو بے لوٹنا پلٹنا. پس پلٹ کر آیا تم کو، غمم بغم، غم کے اوپر غم، یعنی پہنچا تمہیں غم کے پیچھے غم، غم کے اوپر غم. لی، اس لیے کہ کئی، تاکہ لا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو. اور یہ وہی والا تحزنوا ہے جو پیچھے ہے نا، لا تہنوا ولا تحزنوا، یعنی ہمت نہ ہارو اور غم زدہ نہ ہو. مراد یہ ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو. یہ اس نیچرل والے غم کی بات اس طرح نہیں ہے جیسے کسی کے فوت ہونے پہ غم ہوتا ہے. مطلب ہے کہ فوت ہونے پہ ایک غم ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد آپ بس گر جاتے ہیں، ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو وہ غم کے اوپر غم پہنچایا، پہلے شکست کا غم پہنچا، اس کے بعد یہ خبر اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلیں گے، اس کا غم پہنچا. اس غم کے پہنچنے کے بعد وہ پچھلے والا غم تھا ایکچولی وہ کم ہو گیا. پھر یہ فکر پڑ گئی کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ غم کے پیچھے غم جب آتا ہے تو پھر انسان میں ایکچولی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بیماریوں کی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جب تھوڑی تھوڑی کر کے انفیکشن آتی ہے. اور اس میں جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ شکست تو ہو گئی، اس کا غم پہنچا، پھر حضور کے شہید ہونے کی جو اطلاع ملی اس کا غم پہنچا، پھر وہ اطلاع غلط ثابت ہو گئی. تو اس سے پھر دلوں کو سکون حاصل ہو گیا کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، پھر پچھلے غم محسوس ہی نہیں ہوئے.
اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ غم پہ غم پہنچا کر ٹریننگ دی گئی، اور جب ایکچوئل وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا، اس وقت لوگوں میں اتنی پھر ہمت تھی کہ انہوں نے اس واقعے کو سہار لیا۔ تو تاکہ تم غم نہ کرو علی ما فاتکم، یہ فے واو تے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچ سے دور ہو جانا۔ تو اس سے پھر اردو میں ایک لفظ فوت استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں وفات۔ وہ وفات اور فوتگی ہم تو ایک ہی معنوں میں سمجھتے ہیں، لیکن فوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پہنچ سے دور نکل جانا، وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، کسی چیز کو پورا کر دینا، جیسے وعدہ وفا کرنا۔ ہم پھر ان کو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا، دنیا سے گزر گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دسترس سے دور گزر گیا، اس لیے صحیح ہے فوت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا پورا لے لیا ہے، اس لیے وہ وفات ہو گئی۔ تو جو تمہاری دسترس سے نکل جائے، یعنی جو تم سے چھن جائے، ولا ما اصابکم، اور جو کوئی تمہیں پہنچے، یہاں پہنچے سے مراد ہے مصیبت، یعنی جو بھی کوئی تمہیں نقصان ہو اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تم اس پر غم نہ کرو۔ تو اس آیت کا یہ سسٹم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، کہ تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے۔ تم نے جو غلطی کی، درے کو چھوڑ دیا تیر اندازوں نے، اپنے کمانڈر کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے پھر یہ آزمائش آئی۔ اب یہ عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور آزمائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ تمہارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نکھار دے، تمہیں چھانٹ دے۔ تو مسلمانوں میں اس وقت منافق موجود تھے، ایک بڑی کثیر تعداد تھی، ان میں سے اس موقع کے مثلاً جو 1000 لوگ آئے جنگ لڑنے کے لیے، تو 300 تو ایسے تھے جو اوپن منافق تھے، جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد جو پیچھے رہ گئے، ظاہر انہیں بھی گریڈز ہیں نا، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایک بستی میں آپ گئے اور وہاں پہ لوگ مسلمان ہو گئے بہت سارے، تو کچھ تو سارے پکے کٹر منافق ہیں، اور کچھ کٹر جو ہیں وہ دیندار ہیں، وہ پھر ان گریڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درمیان میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ تو اسلام قبول ہی نہیں کیا، ایون مدینہ میں اس وقت تک جو مشرک تھے، کچھ نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اندر سے ڈگمگا رہے تھے۔ اب یہ جو لوگ ڈگمگا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ویریس لیول تھے، تو کچھ تو اوپنلی چلے گئے، کچھ جو موجود بھی تھے ان کے اندر بھی ایسے تھے جن میں مثلاً کچھ کا خیال تھا کہ جی اب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تو ہمیں تو ہر حال میں فتح ہونی چاہیے، یا ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اس غلطی کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بدگمانیاں تھیں کہ اچھا اگر فتح ہو گئی تو اللہ کے نبی سچے ہیں، اور اگر فتح نہیں ہو گئی تو پھر تو سچے نہیں ہوں گے۔ جو جہالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سوچنے کا، صرف دنیاوی کامیابی کو لوگ حق کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے جو بھی اندر کمزوریاں تھیں، کیونکہ ابھی تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے نا، جو مکہ سے مسلمان آئے تھے 60 70 80 جتنے بھی ہجرت کر کے، وہ تو 13 سال کی سختیاں برداشت کر کے آئے تھے۔ مدینہ کے جو مسلمان تھے ان میں سے کچھ تو پرانے مسلمان تھے اور کچھ اب بعد میں ہوئے، تو ان کے اندر جو بھی کمزوریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مرحلہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اس غزوے کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں غم پہ غم پہنچے تاکہ تم دل شکستہ نہ ہو۔ اور اس کی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی یوں نہیں ہوا کہ وہ حضور کے جو صحابہ تھے وہ خدا نخواستہ برے تھے، یا اگر وہ بھگدڑ مچ گئی اور وہ وہاں سے بھاگے تو کوئی ایسی چیز تھی جو بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سارے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ٹریننگ ہو، اور پھر وہ ٹریننگ مزید ہوئی غزوہ خندق کے موقع پر بھی، اور یہ والی ٹریننگ وہاں کام بھی آئی۔ اور پھر اس ٹریننگ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد مسلمانوں نے ذرا سے عرصے میں کچھ 4 بر اعظموں میں اپنی حکومت پھیلا لی، اور بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کو الٹ کر رکھ دیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ
باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو پہنچایا تم کو غم کے پیچھے غم، اس لیے کہ تم دل شکستہ نہ ہو اس کے اوپر جو تم سے چھن جائے، اور اس پر جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اور اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے اس کی جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اچھا، اگلی آیت سے پہلے یہ ایکچولی دو حدیثیں اکٹھی ہیں جامعہ ترمذی میں. حضرت ابو طلحہ سے یہ روایت ہے کہ میں اپنا سر جب احد کے دن اٹھاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا احد کے دن جس کو نیند نہ آ رہی ہو، جس کا یہ سر جو ہے نا وہ اپنی ڈھال کے نیچے نہ دھڑک رہا ہو اونگ کی وجہ سے. تو پھر انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا جو آگے آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر غشی چھا گئی اور ہم جو ہیں اس وقت اپنی پوزیشنز میں تھے احد کے دن. تو انہوں نے کہا جی میں ان میں تھا جن کے اوپر اونگ چھا گئی، اور انہوں نے کہا کہ فجعل سیفی، تو جو میری تلوار تھی وہ میرے ہاتھ سے گر پڑتی تھی اور پھر میں اس کو اٹھاتا تھا، وہ پھر گر پڑتی تھی پھر میں اٹھاتا تھا. تو یہ ایک کیفیت بیان کی گئی ہے اس وقت جب یہ شکست ہو گئی، مشرک وہاں سے اب چلے گئے، تو اب مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی اونگ طاری کر دی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ذہن پریشان ہو، دماغ منتشر ہو، تو نیند اڑ جاتی ہے، اور جب نیند اڑ جاتی ہے تو اس وقت باڈی سسٹم ہمارا ایسے فنکشن کرتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام صحیح طریقے سے کرنا ممکن نہیں رہتا اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر. تو جنگ کے لیے بھی جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ایگزام سے پہلے والی جو رات ہے نا اس میں نیند پوری کرنی ضروری ہے، ورنہ ایگزام کے بیچ میں ان کو پھر چیزیں ذہن میں ہی رہتی، آتی ہوئی چیزیں آتے ہوئے ایسے سوال جو معلوم ہوتے ہیں ان کا جواب صحیح سے نہیں لکھ پاتے. تو اسی طرح جنگ کے لیے بھی فوج کے لیے سونے کا موقع ملنا بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بعض اوقات ایک ہلکی سی نیپ بھی آ جائے تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یاد اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت پھر اس موقع کے اوپر جب ایک طرح سے افراتفری پھیلی ہوئی تھی تو جو مومنین تھے ان کو جھپکیاں آ رہی تھیں، جیسے انہوں نے کہا تلوار گر پڑتی تھی. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد جو رات آئی اس رات میں مومن آرام سے سو گئے، اور صبح اٹھے اور پھر انہوں نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پیچھے ایک دستہ بھیجا، آپ رکے نہیں، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ آگے جا کے پھر ابو سفیان واپس نہ پلٹ آئے. تو ان کے پیچھے ایک دستہ بھیجا تاکہ ان کو اگر وہ پلٹنے لگے تو ان پہ حملہ کر دیا جائے، اور ورنہ ان کو ویسے ہی کان ہو گئے یار یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو بس اب مکہ چلو. وہ جو نیند آئی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھا، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ثم پھر انزل علیکم من بعد الغم، اس نے نازل کی تمہارے اوپر غم کے بعد امانتن، امن کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت. اور اس کو عربی میں کہتے ہیں گرامر کی ٹرم میں نا اس کو کہتے ہیں بدل. یہ امانہ کا پھر بدل ہے نعاسن، امن کی کیفیت نازل کی یعنی کہ ایک اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو چھا رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کے اوپر. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ جو بالکل فوکس ریلیکس مسلمان تھے ان کے اوپر تو امن کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کو اونگ سی آ گئی جس سے وہ فریش ہو گئے. وطائفتن، اور ایک گروہ تھا قد اہمتہم، یہ ہمہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہمت کرنا، اور پھر یہ جو اس کا باب افعال ہوتا ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اہم سمجھنا یا اہم کرنا. تو کسی چیز کو اہم سمجھنا، کسی چیز کے لیے بے چین ہونا، بے چین کرنا. تو بے چین کر رہے تھے ان کو انفسہم، ان کے نفس.
یعنی ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، ان کو یہ ٹینشن تھی کہ دشمن چلا گیا ہے، کہیں لوٹ کر واپس نہ آ جائے اور ہم مارے نہ جائیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں، تحلیل فرما رہے ہیں، اور کچھ منافق بھی ہوں گے، یعنی وہ 300 منافق جو چھوڑ کے چلے گئے، کچھ منافق ابھی ہو سکتا ہے رہ گئے ہوں۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اس طرح کیٹیگوریکلی، یعنی ایک تو چلو غزوہ احد میں علیحدگی ہو گئی، مسلمانوں کو آئیڈیا ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں گے تو یوں کوئی لسٹ نہیں ہے حدیث کے اندر کہ یہ لوگ جو تھے یہ مسلمان تھے اور یہ لوگ جو تھے یہ منافق تھے۔ ان کے اوپر پردہ رکھا گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر کسی شخص میں کچھ نفاق تھا ابھی تو وقت کے ساتھ دور ہو گیا، اور اگر وقت کے ساتھ دور نہیں بھی ہو تو آگے جو ان کی اولادیں تھیں وہ مسلمان صحیح والی بن گئی۔ اور ایون عبداللہ بن ابی کا، وہ تو خیر اوپن منافق تھا، لیکن اس کو بھی کوئی لان تان نہیں کی جاتی تھی، اور اس کا جو بیٹا تھا وہ سچے پکے مسلمان تھے رضی اللہ عنہ۔ تو ایک گروہ ایسا تھا جس کو پڑی ہوئی تھی اپنی جانوں کی، یظنون باللہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے متعلق، غیر الحق کی، نہ حق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمانوں کی طرح کے، یعنی وہ ایسے ان کے گمان نہیں تھے جو اللہ کے متعلق صحیح گمان ہونے چاہیے، کہ یہ اگر اس طرح ہوا ہے ہم ہار گئے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو وعدہ تھا ہم سے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ تو ان کو اندر اس طرح کی نا وسوسے پیدا ہونے لگے، شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ تو ان وسوسوں کے یہاں جواب ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، پھر اس نے نازل کی تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، ایک اونگ جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک ہی گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے متعلق حق سے دور گمان، جاہلیت کے گمانوں کی طرح۔ یقولون، وہ یہ کہتے تھے، اب یہ ان کے گمانوں میں سے ایک امپورٹنٹ گمان کی مثال دی جا رہی ہے، حل، کیا، لنا، ہمارے لیے، من الامری، معاملے میں کوئی چیز ہے، اختیار میں کچھ ہے، یعنی کیا ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہے بھی، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں، باہر نہ جائیں۔ اب باہر آ گئے، اور باہر آ کے جنگ ہوئی، اور جنگ میں پھر ہارنا پڑا، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں تھا مدینہ کے اندر، یا کوئی نہ کوئی شخص شہید نہیں ہوا تھا۔ اب ان کو یہ سوال پیدا شروع ہو گیا کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ باہر جا کے نہ لڑیں، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، یہ اس کا نتیجہ ہوا ہے۔ بھئی اب ہماری کوئی اختیار میں کوئی چیز ہے، ہماری کوئی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی؟ تو پہلے تو اس کا بیچ میں فوراً ہی جواب دے دیا گا نا، کل ان الامر کلہ للہ، کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کہا گیا تھا، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، جو بھی آپ نے ایفرٹس کرنی ہیں اور اس کے نتائج نکلنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ چیز شاید ایک اچھی چیز ہے ہماری بھی آئین کے اندر، قرارداد مقاصد کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایک جزوی اختیار ملا ہے اپنی ڈومین کے اندر، اس کو اس کی ہدایت کے مطابق ہی ہم استعمال کریں گے۔ اور یہی ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے، اور یہی ایک مسلمان ہوتا ہے جس کو اس چیز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمارا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، سب کا سب اختیار اللہ تعالیٰ کے، ہمیں ایک ٹیمپرری، ایک لمیٹڈ سا اختیار دیا گیا ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار، ہم نے اس لمیٹڈ اختیار کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس مال کو خرچ کر لیں، اور یہ اختیار ہے لمیٹڈ، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم مال خرچ کرنے جائیں اور خرچ کرنے سے پہلے ہم دنیا سے گزر جائیں،
ہو سکتا ہے ہم مال خرچ کرنے جائیں اور اس سے پہلے ہم سے مال چھین جائے. تو ایک تو یہ اختیار ہے لمیٹڈ. اس کے بعد یہ اختیار یوں نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے خرچ کر دیں، جہاں مرضی فضول خرچی کر دیں، غلط کاموں پہ خرچ کر دیں، ایسی شت میں اڑا دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کا کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے. وہاں پر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما لیا کہ اب ہم جنگ باہر جا کے لڑیں گے، اب بس بات ختم ہو گئی. اب اس کے اوپر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اچھا جی وہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا، فلاں نے تو وہ مشورہ دیا تھا. اور یہ چیز جو ہے یہ دنیا کے تمام کاموں میں مد نظر رکھنی چاہیے. یعنی ایک اردو میں ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ غزوہ احد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری حکمتیں آ رہی ہیں. اچھا، اس محاورے کی ایک تو ہے غلط، جس کو کہنا چاہیے نا اپلیکیشن. غلط اپلیکیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں بہت برا، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسے ہی ہوگی. اپنے کام کے اوپر جو ہے نا، جو ذاتی آپ کا عمل ہے اس کے اوپر اس کو اپلائی نہ کریں. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو جہل جو تھا وہ اتنا برا تھا اور وہ قتل ہو گیا، تو ابو جہل کے لیے اس میں بڑی حکمت تھی. یہ ابو جہل اگر یہ حرکتیں نہ کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. مگر باقی لوگوں کے لیے جو بھی ابو جہل نے کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. غزوہ احد کے اندر جو لوگوں نے اس پہاڑی درے کو چھوڑ دیا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم نے درہ چھوڑ دیا، چلو اللہ کی حکمت ایسے کی. لیکن باقی سب لوگ جن کے اوپر اس کی وجہ سے افتاد آ پڑی، ان کو اسے اللہ کی حکمت ہی سمجھنا چاہیے. یہی مسئلہ جبر و قدر ہے. تو اپنے عمل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس سے کہ ایک آدمی ہے اچھا بھلا، مثلا کوئی کام کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے اور وہ چھوڑ دے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، گھر بیٹھ جائے. کہیں یونیورسٹی میں ڈگری لے رہا ہے، آدھی کر کے چھوڑ دے جی میرا دل نہیں چاہ رہا، پھر کہ جی اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ میں نے چھوڑ دی. نہیں، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی مکمل ایفرٹ، سوچ، انڈرسٹینڈنگ، جو بھی آپ کو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو استعمال کرنے کے بعد کرنا ہے. اب آپ نے کر لیا، اب اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ امتحان والے دن بیمار ہو گئے، آپ فیل ہو گئے، تو کوئی نہیں، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی. بالکل سے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو سچ میں سمجھنا چاہیے. تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ایک فیصلہ ہو گیا. جب مشورہ کر کے ایک فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر شکست ہوگی تو اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اینڈ آف دا اسٹوری، تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس ہے. اچھا، یہ تو تھا جملہ معترضہ، یعنی جو بیچ میں ایک بات آ جاتی ہے اصل ٹاپک سے روک کر، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. پھر دوبارہ وہاں سے بات شروع ہوگی. یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لکا، جس کو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے. یہ بے دال واؤ سے پھر ایک لفظ بنتا ہے بدو. بدو بھی وہ ہوتے ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز اوپن ہوتی ہے، تو وہ اوپن نہیں کرتے، جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے اوپر. یعنی یہ چیز ان کے دلوں میں ہے. آج کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی نہیں اس وقت. جو منافقین تھے انہوں نے تو خیر پہلے ہی کر دی تھی کہ جی ہماری بات نہیں مانی، ہم تو جا رہے ہیں، اور بعد میں بھی انہوں نے اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. لیکن وہ لوگ جو اس طرح منافق نہیں تھے لیکن ابھی دل میں ایمان میں کمزوری تھی، انہوں نے آگے ظاہر یہ بات نہیں کی. یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک. کہتے ہیں کیا کوئی اختیار ہے ہمارا بھی معاملے میں، اور یہ یعنی دل میں کہتے ہیں مراد. یہ کہہ دیجئے بے شک تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون، وہ کہتے ہیں یعنی اپنے دلوں میں، لو اگر کانا لنا ہوتا ہمارے پاس، من الامری معاملے میں، شیئون کوئی دخل، اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا، اگر اس عمر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا، ہماری بھی رائے مانی جاتی، ما قتلنا، نہ ہم مارے جاتے، نہ ہم قتل کیے جاتے. ہا ہونا، یہ ہا ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہیئر. ویسے تو ہونا ہوتا ہے وہاں، ہنا ہوتا ہے یہاں، اور پھر اس کو ہا ہونا بھی اردو کا یہ سٹائل ہے کہنے کا.
تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی ہم نہ مارے جاتے مطلب جو ہمارے ساتھی مارے گئے وہ مارے نہ جاتے اگر ہماری بات مانی گئی ہوگی، اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا اس معاملے کے اندر، ہمارے مشورے کو بھی کوئی اہمیت دی گئی ہوتی۔ یہ اب وہی والی سوچ ہے، حالانکہ مشورے کو اہمیت دی جاتی ہے، تبھی تو مشورہ لیا۔ جو بھی مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے لیتے تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی کسی سے مشورہ کرنی، آپ کو تو ڈائریکٹ وہی آتی تھی، لیکن آپ مشورہ بھی لیتے تھے کیونکہ بعض اوقات کچھ معاملات میں وہی نہیں ہوتی تھی۔ پلس آپ نے امت کے اندر مشورہ کرنے کا نظام رائج فرمایا، تو آپ لوگوں سے مشورہ لیتے تھے، آپ نے سن لیا، پھر جو مشورہ ایک دفعہ جس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا، پھر آپ تو رسول ہے نا، آپ کی ساتھ وہ جمہوریت والا معاملہ تو تھا نہیں، کو ووٹ کاؤنٹنگ تو نہیں ہونی تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی سے، آپ کے تو حکم سے ویسے ہی سرتابی نہیں کی جا سکتی۔ تو کل کہہ دیجئے لو کنتم، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین، یہ برزہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب طالوت اور اس کے لشکروں کا معاملہ آیا تھا، یعنی سامنے آنا، مقابلے میں نکلنا، جس سے پھر اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دعوت مبارزت، مقابلے کی، سامنے آنے کی دعوت دینا، تو تم سامنے آ جاتے، تم پہنچ جاتے۔ کون پہنچ جاتے؟ الذین، وہ لوگ، کتبہ، جن پر لکھ دیا گیا تھا، جن کا مقدر ہو چکا تھا، کتبہ علیہم، جن کے اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا، جن کا مقدر ہو چکا تھا، القتل، قتل ہونا، الی مضاجعہم، طرف اپنے مزاجے کے۔ یہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسم الظرف جس کا وزن ہوتا ہے مفعل اور مفعیل، تو اسی وزن پر یہ لفظ ہے ضاد، جیم اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلو کے بل لیٹنا۔ یہ جو اسم الظرف بنے گا وہ بنے گا مضجعن، لیٹنے کی جگہ، آرام گاہ، اور پھر عرب محاورے میں اس کو قتل گاہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی پھر جمع ہوتی ہے مضاجع، وہ پھر الہ کی وجہ سے ہو گئی مضاجعی، جر میں چلی گئی، جیسے مسجد کی جمع ہوتی ہے مساجدو، مسکن کی جمع ہوتی ہے مساکنو، تو مضاجع یہ ظرف ہے، یعنی ان کے فوت ہونے کی، ان کے قتل ہونے کی جگہ، اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ کھچے چلے آتے اپنے قتل ہونے کی جگہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہوا ہے، اور اپیرنٹلی موت کی جگہ بھی مقرر کر دی ہوئی ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو آدمی اپنے پاؤں پہ چل کر وہاں پہنچ جائے گا، کوئی ضروری نہیں اس کو کھینچ کے لائے گا، قسمت اس کو ادھر کھینچ کے لے جائے گی، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا، اس نے جہاز میں سوار ہونا تھا تو وہ ہوا نہیں، اس کی فلائٹ کسی وجہ سے مس ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک دوسرے کو وہ سیٹ مل گئی اور وہ بیٹھ گیا، اور بعد میں جہاز سے کریش ہو گیا۔ تو جو موت کا وقت ہے اور جو موت کی جگہ ہے، جہاں آپ کی جائے آرام ہے، آرام گاہ ہے، وہاں پہ انسان نے پہنچ کے رہنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت مختلف الفاظ میں سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی موت تو آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اپنی موت کی تیاری کرو، اور اس چیز سے نہ ڈرو کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو ہم ماریں گے۔ اگین اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی موٹر وے کے اوپر جا کے 240 کی سپیڈ پر گاڑی چلانی شروع کر دے، یا کورونا کے دنوں میں لوگوں سے جا کے گلے ملنے شروع کر دے کہ جی موت کا دن تو مقرر ہے، آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی تدبیر کرنی ہے وہ کریں صحیح طریقے سے۔ جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو پھر تو آپ کی تدبیر کی حیثیت ہی نہیں، بٹ عام حالات میں بھی اگر آپ نے جو تدبیر کرنی ہے کر لیں، اس کے بعد ساری تدبیریں کر کے، سارے علاج کر کے، اگر کچھ فوت ہو گئے تو اب اس کے اوپر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے ہائے ہم یہ کر لیتے تو وہ بچ جاتا، وہ کر لیتے تو وہ بچ جاتا، نہیں، بس اس کا وقت مقرر تھا، وہ فوت ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، وہ کہتے ہیں یعنی اپنے دلوں میں کہ اگر ہوتا ہمارا اس معاملے میں کوئی اختیار تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگرچہ تم اپنے گھروں میں ہی ہوتے تو پہنچ جاتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہونا لکھا گیا تھا، قتل ہونا جن کے مقدر میں تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ واہ، اور
یعنی اپنے قتل گاہوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور تمہارے دلوں میں پھر حسرتیں ہوتی ہیں اس کے بعد بھی، اور یہ حسرتیں ہیں تمہارے دلوں میں، اور یعنی یہ پیچھے ایک چیز محذوف ہے اور آگے ہے لی، اس لیے یبتلی اللہ ما فی صدورکم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ پیچھے بھی یہ والی بات آئی تھی کہ اللہ جانتے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور نکھار دے، چھانٹ دے، صاف کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جو کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح فرما دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور اس کی جمع ہوگی۔ ذات صدور یعنی سینے والی، وہ چیز جو سینے کے اندر ہے، یہ زو کی مؤنث ہے، تو وہ چیز جو سینے کے اندر ہے ان کو سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے، پھر یہ ہمارا با محاورہ ترجمہ بن جاتا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ اس لیے کہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے بخوبی واقف ہے۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر گئے، منکم تم سے، یوم اس دن، التقل جمعان، یہ التقا جو ہے یہ لام قافیے سے باب افتعال ہے، اور لام قافیے سے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ملاقات۔ جس دن ملاقات ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، جمعان جو ہے یہ جمعن کی تسنیہ ہے، جمعن جماعت، جمعان دو جماعتیں، جب آپس میں مقابلہ ہوا دو جماعتوں کا، انما تو بس، استزلہم، یہ ہم نے حضرت آدم کے معاملے میں پڑھا تھا، ازلہم الشیطان، اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ الفاظ آئے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس پہ توبہ کر لی، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اگر شیطان نے بہکا دیا، تو اگر اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور کوئی کسی کو یہ بیان کرے کہ حضرت آدم کو شیطان نے بہکایا، تو اس میں کوئی اللہ کے نبی کی کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایکچولی حضرت آدم کا مرتبہ ہے کہ اس میں سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ سب کے جو جد امجد ہیں ان کو شیطان نے بہکایا، اور اس کے اوپر انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، انہوں نے اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان تھا جس نے ڈھیٹوں کی طرح اپنے موقف کے اوپر قائم رہا، اور اس نے بالکل نہیں۔ اب اس سارے چیز کا ایک کانٹیکس ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ہم سب اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حضرت آدم کی نعوذ باللہ گستاخی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اگر حضور کے صحابہ تھے وہاں پر، ان میں کچھ مضبوط ایمان والے تھے، کچھ منافق بھی تھے، قرآن شریف میں تو سب کو یا ایھا الذین آمنوا ان کے آ جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو شیطان نے پھسلانا چاہا، بہکانا چاہا، تو اس میں کوئی صحابہ کی شان خراب نہیں ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ٹریننگ فرماتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کے اندر جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کچھ کا کم مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش کر کے ان کے ایمان کی چھان پٹک کرتے ہیں۔ اور جو مثلا منافقین تھے، وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھی وہ بالکل ہی علیحدہ ہو گئے، جو حضور کے ساتھی تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو اس میں کوئی اس طرح گستاخی نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ گستاخی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، جب منافقین میں اور صحابہ میں اس طرح ڈسٹنکشن کی ہی نہیں گئی۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کیا اور اس نے تو کیا غلط، تو اس کو جو ڈیفینیشن صحابی کی استعمال کی جاتی ہے نا، اس کے اندر ایکچولی وہ منافقین بھی صحابیوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو اس میں ذرا نا کلیئرٹی ہونی ہے، بعض اوقات لوگ اس میں ان نیسیسری کنفیوژن کی وجہ سے تو جذبات میں آ جاتے ہیں اور اصل بات کہیں اور رہ جاتی ہے۔ تو یہ تو قرآن شریف کا بیان ہے کہ بہکانا چاہا یا بہکا دیا شیطان نے، بِبَعْدِ مَا کسبوا، ان بعض چیزوں کے وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی جو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اچھا چلو اب کافر بھاگ رہے ہیں تو ان کو پکڑ لو اور غنیمت اکٹھی کر لو، تو یہ جو ایک عنصر تھا جو اس طرح نیچرل ہے، یعنی اگر
آپ کو کہیں مال مل رہا ہے اور آپ مال حاصل کرتے ہیں تو اس کو تو خیر کہا گیا نا، اس میں کوئی برائی کی بات تو ہے نہیں. لیکن اس ٹیمپٹیشن کی وجہ سے جو امیر کا حکم نہیں مانا، اس کی وجہ سے شیطان نے پھسلا دیا. اور اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا رہی ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خطا سے چشم پوشی فرما دی. تو جب یہ اگلی بات ہوگی تو اس کے بعد بات کلیئر ہوگی کہ اس میں کوئی ان صحابہ کو جو اس وقت بھگدڑ کی وجہ سے میدان سے نکل کے بھاگے، وہ نیچرل انسٹنکٹ ہے، اس میں کوئی کنڈیم کرنے والی بات نہیں ہے. جو انفارچونیٹلی کچھ جاہل لوگ ہیں جو آج بھی بیٹھ کے ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان صحابہ کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جو اشرا مبشرہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں. بہر اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، بردبار ہے، بڑی برداشت والا ہے. اللہ تعالیٰ برداشت فرماتا ہے لوگوں کی حرکتوں کے اوپر، ان کو ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے. اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو ان سے خطا ہوئی، جو انہوں نے درا چھوڑ دیا، اس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا. قرآن شریف کا یہ اسٹائل ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اس کو منسوب کیا جاتا ہے شیطان کی طرف. اور جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ ادب ہے، یہ بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا ادب ہے. جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور جب ہم کو برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو پھر ہم برا کام کیسے کرتے. نہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا. یہ بات کرنے کا ایک ادب ہے، اس کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم گفتگو کریں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے اس دن جب دو گروہوں میں مقابلہ ہوا، ان کو تو بہکا دیا، یا ان کو تو بہکانا چاہا شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. اچھا، اس سے نا ایک بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ واقعہ ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو آج کے دور میں بھی 1500 سال بعد بھی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ بڑا واضح ہے. تو جب حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ دنیا سے گزر گئے، حضرت علی بھی دنیا سے گزر گئے، تو اس کے بعد نا پھر یہ کچھ لوگوں میں یہ خیالات پیدا ہوئے کہ حضرت عثمان کو برا بھلا کہا جائے. اور حضرت علی کو تو خیر برا بھلا کہتے تھے، وہ ممبروں کے اوپر بھی، وہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو خاص طور سے جو دور کے تھوڑے علاقے تھے نا، ان کے اندر کئی کنفیوژنز اور اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہوئیں. تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ ایک آدمی آیا مصر والوں کی طرف سے، کوئی نامعلوم آدمی تھا، حج کرنے کے لیے آیا. تو اس نے آگے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی، ان کے اندر بزرگ کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ حیات تھے، وہ موجود تھے. تو ان سے اس نے آ کے کہا کہ اے ابن عمر، میں آپ سے ایک چیز کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے پوچھیں. تو انہوں نے کہا جی کیا حضرت عثمان یوم احد کو فرار ہو گئے تھے؟ جو بھگدڑ مچی جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بہت سارے لوگ گئے وہاں پہ، نہیں وہ کھڑے رہ سکے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر مثلا حضور کے ساتھ کھڑے تھے. ٹوٹل شاید 14 لوگ تھے جو رہ گئے تھے آف آل دس 700 پیپل. 70 تو شہید ہو گئے، باقی جب بھگدڑ مچی تو کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، پھر بعد میں وہ اکٹھے ہوئے. اس موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تھے اور ابو سفیان نیچے سے کھڑے ہو کے ان سے لاف گزاف کر رہا تھا، تو اس وقت حضور کے پاس بس 12-14 صحابی موجود تھے. تو حضرت عثمان بھی ان میں تھے جو جدھر منہ سمایا ادھر نکل گئے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بدر میں بھی وہ غائب تھے، یعنی موجود نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی موجود نہیں تھے؟
تو انہوں نے اس کے اوپر بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے. تو بندے نے کہا واہ جی واہ اللہ اکبر. جس طرح آج بھی کچھ جاہل لوگ ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت ابن عمر تھے, انہوں نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو, میں تمہیں نا تھوڑا بتاتا ہوں ان واقعات کی تفصیل. تو انہوں نے کہا جی جو تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ احد کے دن وہاں سے بھاگ نکلے تھے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرما دیے ہیں کہ وہ جو بھی لوگ تھے جن میں بھگدڑ مچی, جو منہ پھیر کے بھاگ گئے, نبی پیچھے سے پکار رہے تھے, تم بھاگے چلے جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا تم. تو وہ تو معاف کر دیا. جب اللہ نے کسی کو معاف کر دیا تو اس کے بعد ہم میں سے کسی کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ اور ایسی ہستی پہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ہو ان کے متعلق وہ بات کرے. پھر انہوں نے کہا جو وہ تو جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ بدر سے غائب تھے, تو ان کے نکاح میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اور وہ بیمار تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے لیے اجر ویسے ہی ہوگا جس طرح اس شخص کے لیے ہوگا جو بدر میں حاضر ہوا. تو حضرت عثمان کو بدری صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس دیا, اور اس کے ساتھ ان کو مال غنیمت بھی دیا, یعنی غنیمت بھی ہوگی اور اجر بھی ویسے ہی ہوگا. اور جب وہ بیعت رضوان سے موجود نہیں تھے تو اس دن آپ سے زیادہ معزز کوئی شخص تھا ہی نہیں تھا مکہ کے اندر. تو اس لیے کیونکہ کوئی معزز شخص ایسا تھا نہیں جس کو حضرت عثمان کی جگہ بھیجا جا سکتا, تو اس لیے حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا قریش سے گفتگو کرنے کے لیے. اور جب بیعت رضوان ہوئی تو حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے, ان کی وجہ سے تو بیعت رضوان ہوئی تھی ایکچولی. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ بیعت رضوان اس کے بعد ہوئی جب عثمان مکہ جا چکے تھے. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق یہ فرمایا, یعنی جب بیعت ہوئی نا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بیعت میں شامل کیے, اور آپ نے فرمایا ہذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے عثمان کی جگہ خود بیعت کی. تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. تو پھر ابن عمر نے کہا کہ اذهب بها الان معك, کہ اب یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کو ساتھ لے جا, اب ان کو یاد رکھنا, اب تسلی رکھنا. تو یہ پتہ لگ گیا کہ اصل بات کیا ہے. تو کسی بھی واقعے کو جب کسی کی انٹینشن مالافائڈ ہوتی ہے نا تو وہ اس سے کوئی سا بھی مطلب نکالنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ وہ کیٹیگری دے دیں جو رسولوں کی کیٹیگری ہے, انبیاء کی کیٹیگری ہے, یا عمر عثمان ابو بکر علی کی کیٹیگری ہے, اور عبداللہ بن ابی کو ان میں مثلا شامل کر لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا ان کے متعلق بھی کہا کہ نہیں وہ بڑے نیک لوگ تھے. تو جو لاجیکل کامن سینس سے سمجھ آتی ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کی بار بار قرآن شریف نے تعریف فرمائی, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, ان کے جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا, مت ہو جانا, کالذین کفروا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا, وقالوا لاخوانہم, اور کہا اپنے بھائیوں سے, اذا ضربوا فی الارض, یہ ضرب فی الارض کا مطلب ہوتا ہے سفر میں نکلنا, جو نکلتے ہیں زمین میں سفر پر, او یا کانوا غزن, غزن جو ہے نا یہ ایک لفظ ہے غائن زے اور واو, غزا یغزو, اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے لیے نکلنا, حملہ کرنا کسی کے اوپر. اس سے جو اسم الفائل بنتا ہے وہ بنتا ہے غازیون یا غازیون, یا اس کو ایکچولی پھر مختصر کر کے اس کو کہتے ہیں غازن. تو یہ غازن کی جمع ہوتی ہے غزن. تو جو نکلے سفر پر یا جو نکلے جنگ کے لیے, یہ اس کا مطلب بنے گا غازی ہونے کے لیے. اسی سے پھر غزوہ کا لفظ بھی ہے. اب تو خیر غزوہ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے. لو قانوا عندنا, اگر وہ ہوتے ہمارے پاس,
اب یہ وہ لوگ ہیں جو منافق باتیں کرتے تھے یا مشرکین باتیں کرتے تھے، ان کو اس سینس میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح کی باتیں تم نہ کرنا جو کافر کرتے ہیں. تو اگر وہ ہوتے ہمارے پاس ماں ماتو تو نہ مرتے، وما قتلوا اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائے اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت. تو جو بھی جنگ احد میں لوگ شہید ہوئے، ان کے منافق رشتہ داروں یا مشرک رشتہ داروں، ان کے پاس اب یہ گوسپ کا موضوع آ گیا اور ان کو شاید غم بھی تھا، تو اس کی وجہ سے جو ان کو مسلمان ان کے تھے، ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کا، مایوسی پیدا کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ بار بار ان کے زخم ادھیڑتے تھے، اور اس سے پھر لوگ انفلوئنس بھی ہوتے تھے، ان کو کنفیوژن بھی ہوتی تھی. اور یہ آپ آج بھی دیکھیں گے، جو آدمی حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس راستے میں چلنے میں اس کو کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی ہے، ایک ہے خاندان، اس کے اندر بچیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، باقی فیملی والے نہیں کرتے، وہ آ کے ان کو باتیں سنانی شروع کر دیں گے. اب پتہ لگا کہ مثلاً کسی ایک بیٹی کی شادی کا رشتہ آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ لڑکے والوں کو شاید ماڈرن لڑکی چاہیے ہوگی، یا کسی جگہ کے ان کی منگنی ہوئی تھی تو ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا جی ہم نے اتنی پردے والی بیوی سے نہیں کرنی، تو لوگ آ کے کچھ چوکے دیں گے کہ دیکھا ہم کہتے تھے ہماری بات مان لو، تم نے مانی نہیں، ابھی بھی مان لو، ابھی بھی وقت ہے. یہ آ کے وسوسہ اندازیاں کرنا، یہ بنیادی طور پر شیطان کا کام ہے، جو سورۃ الناس میں آیا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے وسوسے ہمیں بھی ایک تو غور کرنا چاہیے کہ ہم تو نہیں کسی کو اپنے دنیاوی لحاظ سے، اپنے روٹین کے لحاظ سے ایک آدمی خدا رسول کے کہنے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہیں ہم تو نہیں اس کو جا جا کے ٹونٹ کرتے، چوکے دیتے. اور اگر کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہمیں پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور ایسی باتیں کی. وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم باتیں سن کے اگنور کر لو، تم نے یہ بات نہیں کرنی کہ ہاں ہاں اگر ہم پردہ نہ کرتے تو بچوں کے رشتے ہو جاتے. یہ یاد رکھیں کہ آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کے لیے اس نے لکھا ہے اس سے بڑھ کے دے دے، آپ سے خوش ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رضا کے خلاف کام کریں اور اس کے بعد آپ کو زیادہ مل جائے. آپ ملاوٹ چور بازاری کر کے زیادہ پیسے کما لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو جو اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کو پیسہ اتنا ہی ملنا ہے. ملاوٹ چور بازاری نہیں کریں گے تو حلال طریقے سے مل کے چکے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہی جبر و قدر ہے. آپ نے جو سپریم پاور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اس کو کبھی اگنور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے، مرنے کی جگہ لکھی ہوئی ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. تو آپ کوئی غلط کام کر کے اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کریں، توبہ استغفار کریں، تو جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس سے بڑھ کے آپ کو دے دے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم. اے ایمان والو، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور یہ کہا اپنے بھائیوں کے متعلق جب وہ نکلے سفر میں یا جہاد کے لیے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. یہ اس لیے ہوا، یہ خیال ان کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث. تو یہ ایک مسلمان کا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے اوپر راضی ہوتا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے لیے اللہ نے لکھا ہے، اور اگر اسے کسی دکھ نے پہنچنا ہے تو وہ ٹال نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اتنی زیادہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھوں سے بچا لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور جو مصیبت اس پر نہیں آنی ہے وہ آ نہیں سکتی. اگر اس کی موت نہیں لکھی، اگر اس پر آزمائش اللہ نے نہیں لکھی اور وہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور لوگ اس کو آ کے بہکائیں گے کہ نہیں نہیں یہ تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو تم پہ تو مصیبت آ کے رہے گی، تو نہیں آ سکتی. تو اس لیے پھر جب مسلمان پر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو وہ شور نہیں بچاتا.
اور جب اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو وہ آپ سے باہر نہیں ہوتا، وہ نہ اس بات پہ حسرت کرتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور نہ وہ اس بات کے تکبر کرتا ہے کہ لو جی میں نے یہ کر لیا اور کتنا کمال کر لیا۔ ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل کرتا ہے، جو بھی اس کی ایفرٹ ہوتی ہے وہ اپنی پوری ایفرٹ لگاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کا نتیجہ برآمد فرماتا ہے وہ اس کو اطمینان کے ساتھ، رضا کے ساتھ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہاں پھر ایک وہی بدیہی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، واللہ یحیی و یمیت، یہ دونوں باب فعال ہیں، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور اللہ مارتا ہے، یعنی موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہ جاتے تو ہم بچ جاتے، یہ تو خیر عقیدہ ہی غلط ہے، یہ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے آپ کو موت و زندگی کا مالک سمجھ لیا۔ اگین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موٹر وے پہ جا کے 240 پہ گاڑی چلانی شروع کر دیں اور کورونا میں لوگوں کے گلے ملنے شروع کر دیں۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ لیکن اب جو بھی ہو گیا اور اس کے بعد کوئی مر گیا تو آگے اب آپ نے اس کے اوپر اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرنے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم جا کے کسی کو وسوسے دلاؤ گے یا اپنے وسوسوں پہ عمل کرو گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اپنی سوچ کو اور اپنے عمل کو سب کو ایک فوکس، کلیئرٹی میں رکھنا چاہیے۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر گئے، یعنی شہادت نہیں ہوئی، اللہ کی راہ میں نکل گئے، اور اب کسی وجہ سے بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، فوت ہو گئے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو وہ مغفرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انڈرسٹوڈ ہے تمہیں ملے گی، وہ مغفرت جو تمہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیرن، وہ کہیں بہتر ہے، مما یجمعون، مما ہو گیا من یعنی سے، ما یعنی جو، اس سے جو، یجمعون یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی یہ جو بھی دنیا کی چیزیں، دنیا کے فائدے اکٹھے کر رہے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے وہ مغفرت اور رحمت۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو مغفرت اللہ کی اور اس کی رحمت کہیں بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، جو یہ کافر تمہیں تانے دیتے ہیں اور جو چیزوں کے اوپر ان کو آس امیدیں اور جمع کر رہے ہیں، اس سے وہ بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتل تم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تو اکٹھے کیے جاؤ گے، اینڈ میں پہنچنا تو اللہ کے پاس ہے۔ تو جو مومن ہوگا اس کو تو ویسے ہی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کافر کو ٹینشن ہوگی نا کہ میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، ہائے ہائے میں نہ مرتا یا میرا فلاں نہ مرتا۔ مومن کو تو اس چیز میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص اللہ کی راہ میں دنیا سے جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ مانے ہیں کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس میں تو ایکچولی سب سے کم ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جا کے اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بوجہ اللہ کی رحمت کے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ لنت لہم، یہ لنتا جو ہے لام اور یہ اور نون، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا۔ لنتا ہو جائے گا کہ تو نرم ہوا، تو یعنی اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں، لہم ان کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے۔ ولو کنت، اور اگر آپ ہوتے، فظن، فظ کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، تندخو ہونا، بد مزاج ہونا، تو اگر آپ سخت دل ہوتے، درست خو ہوتے، تند مزاج ہوتے، غلیظ القلبی،
اور یہ جو غلیظ ہے نا، اس میں عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا یا گاڑا یا سخت، جس سے مغلظ کا لفظ بھی گاڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں غلیظ سے گندگی کا لفظ ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں غلط العام ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بھی تھک ہونا، وسکس، ویری وسکس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غلیظ القلبی، سخت دل، اگر آپ ہوتے تند خو، سخت دل، لن فدو، یہ لفظ ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، بکھر جانا۔ تو لن فدو من حولک، تو وہ بکھر جاتے آپ کے ارد گرد سے، وہ منتشر ہو جاتے آپ سے، یعنی آپ کے جو صحابہ ہیں خاص طور پہ وہ، اور ایون یہ جو منافقین ہیں جن کے دل اتنے ایمان میں مضبوط نہیں ہیں، یہ آپ کے ارد گرد جو جمع ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت نرم خو ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں۔ یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، جس میں آپ نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کا برتاؤ کیا، یعنی کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہو اور سخت قسم کی، اور موقع ایسا ہو جیسے اگر کوئی آگے آگے یا امیر عورت نے چوری کیا تو اس کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹے، تو وہاں آپ نے پھر سخت خطاب فرمایا ہے۔ ادروائز ایک نارمل زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں، ملازمین کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں خاص طور سے، ہمیں تو ان کے اوپر زیادہ غصہ چڑھتا ہے نا، جب ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگلے والی گاڑی ایک دم بریک مار دے اور ہم بڑی مشکل سے بچیں، اور اس گاڑی میں سے 6 بندے گنے لے کے باہر نکل آئے اور کسی وڈیرے کی گاڑی ہو، تو ہمیں بالکل غصہ نہیں آئے گا اور ہم مسکرانا شروع کر دیں گے، جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن آگے اگر کوئی رکشے والا ہوگا اور اس نے غلط بریک مار دی ہوگی تو اس وقت ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمزوروں کے اوپر آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا، کمزوروں سے آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی آپ شفیق تھے، آپ غصہ نہیں کرتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے، اور یہی ڈیزائربل ہے۔ یعنی سختی جو ہوتی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے خوراک، پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی مرض پیدا ہو جائے تو دوائی دینی پڑتی ہے، وہ کبھی کبھار کوئی سختی ہوتی ہے جو کسی بھی جماعت کو جب آپ لے کر چلتے ہیں تو آپ واشے موقع پر سختی کرتے ہیں، ادروائز آپ کے ساتھ لوگ تبھی اٹیچ رہتے ہیں اگر آپ نرم خوئی کا مظاہرہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ بہت ہی نرم تھے، کریم تھے آپ۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پس اللہ کے فضل کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم خو ہیں، اور اگر آپ ہوتے تند خو، سخت دل، تو یہ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے۔ تو ایون جو منافقین تھے ان کے متعلق بھی نرمی ہی کی گئی ہے، خاص طور سے اس موقع پر، اور ان کے ساتھ واپس جا کے بھی سختی نہیں کی۔ پھر ایک بہت بعد کی سٹیج آئی فتح مکہ کے بعد، ایکچولی جب آپ منافقین کو بھی کہا گیا کہ بھائی اب اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لو، وہ تمہیں جو ڈھیل ملنی تھی مل گئی ہیں، اب اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ فاعفو عنہم، پس آپ معاف کر دیجئے ان کو، درگزر فرمائیے ان کے ساتھ، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت چاہیں، یعنی ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ٹریننگ دی، مشورے کی، آپ نے خود لوگوں سے مشورہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد میں ان سے مشورہ کرتے رہیں، اگرچہ ان کے اندر کچھ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ان میدان جنگ میں نہیں ساتھ رہ سکے، کچھ کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کو معاف فرما دیں، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور آپ ان کو مشوروں میں شامل رکھیں، وہ پریکٹس آپ جاری رکھیے جس کے ذریعے آگے امت میں پھر یہ ٹرانسفر ہو، اور یہ پھر پریکٹس جس وقت وائلیٹ ہوئی اس وقت پھر پرابلمس پیدا ہونے شروع ہو گئے، ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب کے سب امت کے مشورے سے امیر بنے تھے، خلیفہ بنائے گئے تھے، اسی لیے ان سب کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں،
فتوکل اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اس کے اب دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب کسی چیز کا عزم کر لیا نا، تو اب آپ نے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تو آگے کوئی آ کے کہہ نہیں سکتا، یعنی اگر مشورہ لے لیا، مشورہ لے گیا، فیصلہ آپ نے اپنا کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہوتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس وہی آتی ہے۔ تو آپ کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ وہ ڈیموکریٹک مشورہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی یہ بحث ہو سکے، جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا تو یہ اور وہ، اور یا اکثریت کی یہ رائے تھی۔ اللہ کے رسول کی ذات تنہا ہے، باقی ساری دنیا دوسری بات کر رہی ہو تو ظاہر ہے پوری دنیا کی بات کا کوئی وزن نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ علم آتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ایک مشورہ ہوا، اس میں 100 لوگ تھے، 30 کی کوئی اور رائے تھی، 20 کی کوئی اور رائے تھی، 25 کی کوئی اور رائے تھی، اور 40 لوگوں کی یا جو بھی ایک رائے، جو بھی میجورٹی کی رائے تھی وہ اگر ایکسپٹ ہو گئی، اب اس کے اوپر لوگوں کو عزیمت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بعد کہیں کہ اچھا جی میں نے تو فلاں مشورہ دیا تھا تو میرا مانا نہیں گیا۔ نہیں، بس اب آپ کا جو بھی مشورہ تھا، جب ایک آپ کا کنسنسس ہو گیا، اب سب نے اس کنسنسس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی بزنس ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی اسلامی جماعت، جو بھی ہے، اس میں معاملات مشورے سے طے کرنے چاہیے۔ اور حکومت تو خیر مسلمانوں کی ہے ہی، امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات چرائے مشورے کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ لیکن مشورہ ہو گیا اور مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں، جو ایک دفعہ طے ہو گیا اب اس کو سب فالو کریں گے۔ اب اس کے اندر کوئی جو ہے مین میخ نہیں نکالے گا، اگر مگر نہیں ہوگی۔ تو جب ایک دفعہ آپ عزم کر لیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو آپ ان سے درگزر فرمائیے، ان کے لیے مغفرت مانگیے، اور ان سے مشورے لیتے رہیے معاملات میں۔ پھر جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔